بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 140 اور 142، آیت نمبر ہے 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑ گئے ہیں، والاقربون یعنی قریبی رشتہ داروں کا جو قریبی ہیں، وللنساء اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑ گئے یا قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے، مما قل منہ او کثر، وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، خواتین کے لیے بھی حصہ ہے، نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب وہ تقسیم کا وقت آ جائے، یعنی جس وقت تم مال وراثت کا مال تقسیم کرنے لگو، اولو القربہ، تو حاضر ہو جائیں اس وقت، حضر القسمۃ یعنی اس تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں اولو القربہ قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، فارزقوہم منہ، تو اس مال میراث میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے لیے بات کہو اچھی بات یعنی نرم بات۔ پیچھے اللہ رب العزت نے یتیموں کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے ان کے مالی حقوق بیان کیے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے وراثتی حقوق جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اسلام سے قبل بلکہ آج بھی عورتوں کے جو وراثتی حقوق ہیں نا، ان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بلکہ اب تو پہلے ماحول بنانا پڑتا تھا، اب خود بخود ہی ماحول بن گیا۔ اب ایک عورت کو پتہ ہے بھائی پورے معاشرے کا ایز اے معاشرہ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، اب کسی کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اب عورت کو پتہ ہے کہ میں نے بھائی کو حصہ چھوڑنا ہے تو بھائی کے گھر جانا ہے، اگر حصہ لے لیا تو میں جا ہی نہیں سکتی، اب ماحول ایسا بن گیا ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی عورتوں کا حصہ دبانا، کم کرنا، مارنا، ختم کرنا آج بھی چل رہا ہے، اس دور میں بھی تھا، آج بھی تھا۔ اس دور میں، دور جاہلیت میں، اسلام سے قبل، اور آپ نوٹ کریں گا آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے، خواتین کا حصہ مارا جاتا تھا، جن میں پہلی بات تو یہ تھی کہ عورتوں کا حصہ سرے سے ہی ختم تھا، خواہ وہ بیوہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ بیٹیوں کی صورت میں عورت کی ذات ہو، ان کو حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس سے بڑا ایک اور ظلم ہوتا تھا۔ دور جاہلیت میں ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورت کو حصہ تو کیا دینا، عورت کو مال میراث سمجھا جاتا تھا، یعنی اگر کسی انسان کی، اس وقت شادیاں لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی تھی، 5-6 بیویاں ہیں، تو اولاد کیا کرتی تھی، اپنی ماں کو چھوڑ کر جو مترئی ماں ہوتی تھی اس کو بھی مال میراث سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض بچے اپنی مترئی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے،
یا اس کا کسی اور جگہ نکاح کر کے حق مہر خود کھا جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بھی ہمارا مال میراث ہے ہمارے باپ کی، یہ ہمارے باپ کی بیوی ہے، یہ ہمارا مال میراث ہے، ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے، اس کا حق مہر مل کے کھانا ہے سب نے. تو یہ اس دور میں ہوتا تھا. اسی طرح عورت کو نکال دیا. نمبر 3 ظلم یہ ہوتا تھا کہ مال میراث صرف بچوں کو ملتا تھا، اور بچوں میں سے بھی ان بچوں کو ملتا تھا جو بالغ تھے، جنگ کے قابل تھے. چھوٹے بچوں کو مال میراث نہیں دیتے تھے، یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. اور ہمارے ہاں وہ مشہور ہے آق نامہ. ہم نے عورتوں کو تو دور کیا ہی کیا ہے، بچوں میں سے بھی جس کو چاہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں چلتا ہے آق نامہ، اپنے کسی بچے کے نام پہ آق نامہ لکھ دیتے ہیں. مطلب یہ اب یہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس کا وراثت میں سے بھی کوئی حصہ نہیں. دیکھیے آق نامے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا تو بغاوت کرتا ہے، اس کی نافرمانی، اس کی بغاوت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب دینا ہے. اس نے اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ کا عذاب آئے، اللہ اسے معاف کر دے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے. اللہ نے ہمیں یہ قطعاً اختیار نہیں دیا کہ بیٹا فرما بردار ہو اس کو زیادہ دے دو، نافرمان ہو اس کو کم دے دو. یہ ہمارے پاس قطعاً اختیار نہیں ہے. اسلام نے کیا کیا ہے یہاں پہ؟ ویسے تو آگے چل کر ہم تفصیل کے ساتھ یہ وراثت کے احکام آگے آ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے اس آیت میں. قانون یہ ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے پیدا ہونے والا بچہ ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، اگر اس کا حصہ بنتا ہے اس کو حصہ ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا عورت ہے تو ختم ہے، بچہ تو ختم ہے، یہ جنگ نہیں کر سکتا ختم ہے، یہ نافرمان ہے ختم ہے. نافرمانوں کا حصہ ہم ختم نہیں کر سکتے، ان کے لیے حصہ ہے. نصیبا مفروضہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کا حصہ ہم نے فرض کیا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. کیا کیا حصے فرض ہیں وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. یہاں بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے. ہمارے ہاں یہ جو چلتا ہے نا، فلاں بیٹا فلاں مکان لے لے، فلاں بیٹا فلاں مکان لے لے، فلاں بیٹا فلاں جگہ لے لے، یہ غلط ہے. دیکھو ایک چیز کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے. اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے آگے ہم کیسے حصے مقرر کر سکتے ہیں؟ تو باپ کا جو کل ورثہ ہے، چاہے وہ 2 مکان ہے، 1 ہے، 4 ہے، 5 ہے، جتنا، وہ سارا ہی ورثہ ہے، وہ سارا اکٹھا ہوگا. ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، یہ زیادتی ہو جاتی ہے. بعض جگہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے آپس میں رضامندی کے ساتھ یہ تقسیم کر لیا. رضامندی ہوتی ہے 2 بھائیوں میں. مثال کے طور پر 2 مکان تھے، ایک بھائی نے ایک رکھ لیا، دوسرے نے دوسرا رکھ لیا. اب ان دونوں میں فرق ہے، مارکیٹ ویلیو میں فرق ہوتا ہے. ایک کی پرائز 50 لاکھ ہوگی، ایک کی 55 لاکھ ہوگی. اب بھائی تو کہہ دیتے ہم نے تو کمپرومائز کر لیا، جی ٹھیک ہے. بھائیوں کے درمیان دیکھو جب ہم اسلام کی حدود سے آگے بڑھیں گے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. بھائیوں نے تو کمپرومائز کر لیا، رضامندی کر لی. بھائیوں کی اولاد جب بھائی دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ان لڑائی جھگڑوں سے، مستقبل کے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے جو حصے جیسے اللہ نے مقرر کیے ہیں، فرمایا عدل و انصاف کے ساتھ بانٹ لو. نصیبا مفروضہ، ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، لکھ دیا. فرض سے مراد لکھ دیا ہے. بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، آگے چل کر ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. تو ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. تو اللہ کے مقرر کردہ حصے میں سے ہی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. اور یہاں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. یہ بھی بات ایک اصول یہاں پہ بیان ہوا ہے، اس کا تفصیل آگے چل کر ہم پڑھیں گے. قرآن یہ کہتا ہے قریبی رشتہ دار. تو مال میراث جب تقسیم کرنا ہے اقرب میں کرنا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے. قریبی کی موجودگی میں جو دور کا رشتہ دار ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. یعنی اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کا باپ زندہ ہو، اس کے دادا کو مال میراث نہیں ملے گا. بیٹا زندہ ہو، پوتے کو مال میراث نہیں ملتا، کیونکہ بیٹا اقرب ہے، قریبی ہے، رشتہ دار ہے. پوتا دور کا ہے، تو بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو نہیں ملے گا، باپ کی موجودگی میں دادے کو نہیں ملے گا. تو یہ اصول ہے، یہ آگے چل کر ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے تحت جو ہے وہ مال میراث تقسیم کیا ہے. یہاں پہ صرف اشارہ ہے ترک الوالدان والاقربون.
قریبی رشتہ دار کو ملے گا، ابعاد جو ہے وہ دور ہوتا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب یہ تم بٹوارا کرنے لگو، یعنی مال میراث کو جب تم تقسیم کرنے لگو تو کیا کرو؟ اولو القربا، وہ قریبی رشتہ دار جن کا مال میراث میں سے حصہ نہ ہو۔ اب بیٹوں کا تو حصہ ہے، کچھ چچا زاد ہے، کوئی تایا زاد ہے، کوئی ماموں زاد ہے، یا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے کوئی اگر وہاں پہ آ جائے، والیتاما، یا کوئی یتیم آ جائے، والمساکین، یا کوئی مسکین آ جائے۔ یتیم، مسکین یا قریبی رشتہ دار کوئی غریب آ جائے، کس وقت؟ جب تم وہ بٹوارا کر رہے ہو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ ان کا حصہ نہیں ہے لیکن ترغیب دلائی جا رہی ہے، یعنی صدقے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اگر مال میراث کو تقسیم کرتے وقت کوئی نہ کوئی آ جائے تو ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ علیہ السلام نے یتیموں کو، مسکینوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے غریبوں کی وجہ سے، مسکینوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، یعنی اللہ تم کو رزق دیتا ہے، تم غریبوں کو کھلاتے ہو، اللہ تمہیں کھلا دیتا ہے، تم مسکینوں کو کھلاتے ہو، اللہ تمہیں کھلا دیتا ہے۔ ایک دفعہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ حکم دیا، فرمایا ابغونی الضعفاء، اے ابو درداء ذرا باہر جاؤ، میرے لیے غریبوں کو تلاش کر کے لاؤ، مسکینوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ کیوں؟ فإنما، کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا تنصرون وترزقون بضعفائکم، تم ان مسکینوں کو تلاش کر کے دو، اللہ ان کی وجہ سے تمہیں دیتا ہے۔ ایک کل کے عصر والے درس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بھوکا تھا؟ اللہ فرمائے گا فلاں مسکین غریب، اسے کچھ نہیں کھایا تھا، تو نے پتہ ہی نہیں کیا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔ تو اللہ مل جاتا ہے بندے کو، اگر بندہ کسی غریب کو، مسکین کو کچھ نہ کچھ کھلا دے، کوئی بھوکا ہے اس کو کھلا دے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے تلاش کر کے لے کر آؤ، یعنی انسان کو تلاش کرنے چاہیے ایسے لوگ جو مانگتے نہیں ہیں۔ دیکھا ہماری مسجد میں کچھ لوگ تو آتے ہیں ادھر کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہماری ہی مسجد میں ایسے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، پکے نمازی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں پتہ تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دینا چاہیے۔ بندہ سمجھے یار آج میری دیہڑی اچھی لگی ہے، اللہ نے مجھے اچھا دیا ہے، تو ہماری مسجد ہے، مسجد کے اندر فلاں غریب ہے، مسکین ہے، تو کچھ نہ کچھ اسے دے دیں۔ تو فرمایا تلاش کرو، ابغونی بضعفائکم، فرمایا غریب کو، مسکین کو تلاش کر کے لاؤ۔ قرآن مجید کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بیٹے کی سالگرہ پہ سالگرہ مناتے ہیں، فضول خرچی ہے۔ فرمایا اس فضول خرچی سے اس فضول خرچی سے بچیں، قریبی رشتہ دار مسکین غریب اس کو دے دیں۔ تو تلاش کر کے جو ہے وہ ہمیں دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، ایک صحابی نے مال میراث تقسیم کیا، مال میراث کو تقسیم کرنے کے بعد اس نے ایک بکری لی اور بکری لے کر ذبح کی اور ان تینوں کو کھلا دی، قریبی رشتہ دار بلائے ان کو کھلا دی، یتیم بلائے ان کو کھلا دی، مسکین بلائے ان کو کھلا دی، اور بعد میں کہا کہ اگر یہ آیت کریمہ یہ بکری میرا مال میراث تھا، میری وراثت کا مال، میرا حصہ تھا، مجھے ملا تھا، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ان کو نہ کھلاتا۔ اس آیت کی وجہ سے اپنے مال میراث میں سے ایک بکری لی میں نے اور ان تینوں کو کھلا دی، قریبی رشتہ داروں کو بھی دے دیا، یتیموں کو بھی کھلا دی، مسکینوں کو بھی کھلا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اپنے مال میراث میں، بندہ سمجھتا ہے مجھے آج مال میراث ملا ہے، میرا اتنا حصہ مجھے مل گیا ہے، اب اس حصے میں سے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دے دوں، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، یا کسی قریبی رشتہ دار کو۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس حصے میں سے ان کو کھلانا ہے۔ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، وہ جو مال میراث تمہیں ملا ہے اس حصے میں سے کھلانا ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر کوئی مسکین، غریب، یتیم زیادہ مانگتا ہے، بعض لوگوں کو ہوتی ہے عادت، ہوتے تو مسکین ہی ہیں لیکن منہ سے زیادہ مانگ لیتے ہیں، اگر تم انہیں زیادہ نہیں دے سکتے، اگر تو دے سکتے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دے سکتے تو انہیں ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، نرم بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، معذرت کر لیں بھی ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، بس اتنا دینا تھا دے دیا۔ تو جو دینا ہے دے دیں، ڈانٹے نہ،
فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو مسکینوں کو ڈانٹتا ہے، یتیموں کو ڈانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ تو اگر آپ نے دینا ہے تو دے دیں، اگر نہیں دینا تو وقولوا لهم قولا معروفا، اچھے انداز میں معذرت کر لیں کہ بس ہم نے اتنا ہی دینا تھا، دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ تو کسی یتیم مسکین کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، یتیم مسکین کو تلاش کر کے کم از کم جہاں بندہ رہتا ہے، بندے کو پتہ ہو میرے علاقے میں، میرے قرب و جوار میں، ہمسایوں میں اتنے یتیم مسکین ہیں، تو کبھی نہ کبھی کبھار ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب تقسیم کا وقت حاضر ہو جائے، اولو القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس مال میراث میں سے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے اچھی بات، نرم بات کہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔